إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 30 جولائی 2023 میں آپ کی خدمت میں یہاں جامع مسجد فاروق اعظم چوہان ضلع چکوال میں شہدائے اسلام کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں موجود ہوں۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے ساتھ ایک افسوسناک خبر شیئر کرنے لگا ہوں۔ آج باجوڑ کی سرزمین پر بعد نماز ظہر جمعیت علماء اسلام کا ورکر کنونشن جاری تھا، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں ایک پرامن سنجیدہ سیاسی جماعت ہے۔ وہاں پر ایک بم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ہمارے وہاں کے سٹی امیر اور ان کے 22 رفقا اس وقت کے اطلاع کے مطابق شہادت کے درجے پہ فائز ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمى، اور 70 سے لے کر 100 کے درمیان علماء اور کارکنان زخمی ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان زخمیوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، اور رب کریم ہمارے حوصلوں کو مزید مضبوط فرمائے۔ یہ بم دھماکے ہوں یا کوئی اور بربریت کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، یہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے اوپر بھی ہو چکے ہیں، اور کارکنان بھی اس کا نشانہ بن چکے ہیں۔ یہ دشمن ذہن سے نکال لے کہ یہ چیزیں ہمارے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ہم نے جان کا سودا اللہ کے لیے کیا ہے، تو اس طرح کی بزدلانہ حرکت سے جمعیت علماء اسلام کے کاز کو اور جمعیت علماء کی منزل کے حصول کے راستے میں آپ رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ میرے دوستو، شہدائے اسلام کانفرنس سے معنون یہ پروگرام ہے۔ آج 11 محرم الحرام سن 1445 ہجری، جو 12 محرم الحرام میں بدل چکی ہے، خصوصاً شہدائے محرم میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جملہ شہدائے رفقا کے لیے آج کا یہ پروگرام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ چند نپی تلی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ میں آپ کو کچھ بتا سمجھا سنا پاؤں کہ بات ہے کیا۔ میں شہادت حسین پر بات کرنے لگا ہوں کہ امام عالی مقام کی شہادت کیوں ہوئی۔ حضرت امام حسین جہاں شہید ہوئے ہیں وہ ملک عراق ہے، وہ جگہ کربلا ہے، اور وہ علاقہ کوفہ کا ہے۔
امام حسین تو مدینہ کے رہنے والے تھے، یہ کوفہ کیوں گئے؟ اور کوفہ والوں کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی تھی؟ کیا کوفہ کے لوگوں نے امام حسین سے کوئی بدلہ لینا تھا، یا امام حسین نے نعوذ باللہ ان کے کوئی مال و عزت پہ کوئی حرف کوئی بات کی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ جب بندہ کسی پہ اٹیک کرتا ہے تو کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ آج قاتلین حسین کو تو گنا جاتا ہے، قاتلین حسین کے بارے میں بات کرتے ہیں، حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت بڑی دردناک ہے، بڑی مظلومانہ ہے۔ لیکن میرا سوال ہے، یہ شہادت کیوں ہوئی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ علل کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ بیسمنٹ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا؟ بظاہر تو کوفیوں کو کوئی بغض نظر نہیں آ رہا، وہ تو خط لکھ کر بلا رہے ہیں، وہ تو گھر اے مہمان کی عزت و احترام کے وعدے کر رہے ہیں، اور ان کی بات ماننے کے عہد و میثاق و پیمان کے دعوے کر رہے ہیں۔ تو وجہ شہادت کیا ہے؟ ایک بات ہے، دیکھیں اگر مسئلہ صرف یزید سے ٹکر لینے کا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے ڈائریکٹ دمشق جاتے، شام جاتے، یزید کے پاس لڑنے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ امام حسین مکہ مکرمہ آئے، اور مکہ مکرمہ میں مدینہ سے آنے کے بعد 5 مہینے کا قیام ہے۔ یہ 5 مہینے امام حسین کے ساتھ کنٹیکٹ میں، رابطے میں، ریلیشن میں کون رہا ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اور پھر اگر ادھر بھی صرف یزید سے لڑنا تھا تو پھر مکہ سے بھی ملک شام کے راستے پہ جاتے نا، جہاں یزید بیٹھا ہے، جہاں تخت نشین ہے، وہاں سے حضرت امام حسین کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف، عراق کی طرف سفر کرتے ہیں جہاں یزید تو نہیں بیٹھا۔ یہ بھی سفر کے معاملات ہیں، یہ بھی وجوہات ہیں۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ میں چاہوں گا میں یہ آپ کی خدمت میں رکھوں، سیرت حسین تو دنیا سناتی بھی ہے، لوگ سنتے بھی ہیں، لیکن شہادت بھی سنیں اور شہادت کی وجوہات بھی تلاش کریں۔ بھائیو، وجہ کچھ اور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امام حسین سے پہلے امام حسن پہ بھی انہی لوگوں نے حملہ کیا تھا جو کوفہ کے ہیں۔ اگر اس واردات کو نکالیں تو یہ واردات نکھر کے سامنے آئے گی۔ امام حسن پہ حملہ کب ہوا اور کیوں ہوا اور کن لوگوں نے کیا اور کیا کیا؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا حیدر کرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کوفہ جا کر دارالخلافہ بناتے ہیں، تو کوفہ پر اعتماد کیا حضرت علی نے، اور حضرت علی وہاں رہے ہیں، امام حسن بھی وہیں، امام حسین بھی وہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ امام حسن نے کوفہ چھوڑ دیا؟ والد کا بنایا ہوا دارالخلافہ ان دو بھائیوں نے کیوں چھوڑا؟ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضی کا دور تو حضرت معاویہ سے مشاجرات اور جنگوں میں گزرا۔ جب حضرت علی المرتضی شہید ہوتے ہیں تو خلافت پر متمکن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ امام حسن نے خلافت میں کتنا وقت گزارا ہے؟ والد نے 4.5 سال گزارے، بیٹے نے 6 ماہ میں حکومت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی۔ کیا امام حسن پہ کوئی دباؤ تھا؟ کیا امام حسن مجبور تھے؟ کیا امام حسن کو نعوذ باللہ نیزے کی نوک پر فیصلہ کیا گیا، گن پوائنٹ پہ حکومت لی گئی؟ جی نہیں۔ ان تمام سوالات کا جواب نفی میں امام حسن کی زندگی ان اعتراضات کو ڈینائی کرتی ہے۔ تو پھر امام حسن حضرت معاویہ صلح کیوں کرتے، حکومت کیوں چھوڑتے؟ وجہ، امام حسن رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ اگر یوں آپس کی چپکلش میں ہم لگے رہے تو کفر کے خلاف ہماری فتوحات رک جائیں گے،
اسلام کا پھیلاؤ رک جائے گا۔ کیوں نہ ایسا طرز اختیار کیا جائے جس سے صلح بھی ہو اور مذہب اسلام کا بھی فائدہ ہو۔ تو امام حسن نے حضرت معاویہ کی طرف سفر کیا، اور حضرت معاویہ نے چچا کا کردار ادا کرتے ہوئے خالی پیپر امام حسن کے سامنے رکھا کہ جو لکھ دیں میری طرف سے پہلے اس پر آمین ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت نفیع ابن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے گود میں امام حسن کو بٹھایا ہے، فالتفت الی الناس ثم التفت الی الناس مرہ، ایک نظر امام حسن کو دیکھا، ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھا، اور اعلان فرمایا ان بنی ھذا سید، یہ میرا حسن بیٹا سردار ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب امام حسن کی عمر اتنی ہے کہ انہیں گود میں بٹھایا جا رہا ہے، کل ملا کر 6 سال عمر ہو، 5 سال عمر ہو، اور اعلان ہو رہا ہے فلا اللہ، میرا رب مجھے امید ہے ان یصلح بہ، اللہ صلح کرائے گا، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، جب خون کی ندیاں بہہ جائیں گی 2 مسلمان گروہوں میں صلح یہ حسن کے ذریعے ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان سچا ہوا، حضرت حسن حضرت معاویہ میں صلح ہو جاتی۔ جب صلح ہو گئی، امام حسن کا یہ فیصلہ کس کو نصیب ہوا، اور کوئی بد نصیب انکار کر گیا، وہ انکار کرنے والا کون تھا؟ اس صلح پہ مکہ مکرمہ کے اہلیان خوش، مدینہ طیبہ کے رہنے والے خوش، دمشق کے رہنے والے خوش، اس صلح پر ایران میں مسلمان خوش، اس صلح پہ عراق کے مسلمان خوش، اس صلح پہ مصر کے مسلمان خوش، اس صلح میں تبرستان کے مسلمان خوش، اس صلح پہ افریقہ کے مسلمان خوش، اس صلح پہ بحیرہ طبریہ کے مسلمان خوش، اس سفر پہ طرابلس کے مسلمان خوش۔ جتنا اس وقت عالم اسلام تھا تمام لوگوں نے اس صلح کو سراہا، اپریشیٹ کیا، خوشی کا اظہار کیا، اعتماد کا اظہار کیا کہ اب فتوحات کا رکا ہوا سلسلہ ایک بار پھر کھلے گا۔ یہ یوم الجماعہ ہے، یہ عام الجماعہ ہے، یہ مسلمان ایک ہو گئے ہیں۔ لیکن جس شہر میں امام حسن رہتے تھے، کوفہ کے لوگوں پر تو شامیں چھا گئیں۔ وہ لفظ ہے نا کہ شاماں پہ گیا، یہ تو رونے والی قوم بن گئی، یہ تو چیخنے والی بن گئی۔ او ہو، صحابہ اہل بیت ایک ہو گئے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، غم و غصے میں مر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ امام حسن و امام حسین واپس آتے ہیں، یہ 3 بندے واپس آئے، امام حسن، امام حسین، اور ان کا ایک بچپن کا دوست ہے، صحابی رسول کا بیٹا، صحابی رسول حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما۔ سعد بن عبادہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، بچپن کے دوست ہیں امام حسن و امام حسین، تینوں نے اکٹھی بیعت کی، تینوں واپس ہیں۔ جب کوفہ آئے تو ان کے چہرے بدلے ہوئے، جو علی علی کرنے والی قوم تھی، جو حسن حسن کرنے والے تھے، جن میں امام حسن بستے تھے، رہتے تھے، جہاں گھر تھا، جہاں حضرت علی کا گھر تھا، جہاں امام حسین رہتے تھے، یہ سارے ناراض منہ پھیر کے بیٹھے ہیں۔ تمہیں امام حسن کا فیصلہ قبول نہیں ہے؟ کہا جی نہیں ہے۔ کہا ہم تو چاہتے تھے جنگ ہو، اور خدا کے بندے رب تمہیں ہدایت دے، اگر امام حسن کو مانا تھا تو اس کے فیصلے کو مانو۔ امام حسن نے حکومت کے لیے بہترین، محجبین، دل نشین، حسین، اگر کوئی خلیفہ عادل سمجھا تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو سمجھا، اور رسول اللہ کی پیشن گوئی پوری ہوئی، صلح ہو گئی۔ اور اس صلح کے بعد جنگ کی بات تو فساد ہی کرتا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ رو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ وقت آیا، تاریخ کی دونوں طرف کی کتب اٹھائیں، واضح ہے، ان لوگوں نے کہا حسن ہم آپ کو امیر المؤمنین نہیں مانتے، بلکہ آج کے بعد کہیں گے مذل المؤمنین، آپ نے ہم مومنوں کو ذلیل کر دیا۔ اور بات صرف یہاں پر بس نہیں ہے، انہوں نے نیزہ اٹھایا اور رسول اللہ کے شہزادے امام حسن کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور وہ نیزہ ان کی ران مبارک میں لگا، وہ ران زخمی ہو گئی۔ ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ یہ تو اس قابل ہیں کہ یہ 1000 کوفی اٹھا کے دے دیا جائے حضرت معاویہ کو، وہاں سے 1 شامی لے لیا جائے، وہ تو بہتر ہوگا۔ یہ تو
ذلیل طبقہ ہے، انہیں شرم نہیں آتی، انہیں حضرت علی المرتضیٰ کے یہاں آنے کا پاس نہیں ہے، انہیں اپنے حکمران نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسن کا فیصلہ ایکسپٹ نہیں ہے، یہاں سے ہجرت کی جائے۔ سنو سنو، قتل حسین پر بات کرنے والوں، حضرت امام حسن کے حملے کو دیکھو تو مجرم نکھر کے سامنے آتا ہے۔ امام حسن نے ہجرت کی، امام حسین نے ہجرت کی، قیس بن سعد بن عبادہ نے ہجرت کی، اور یہ مدینہ طیبہ آ گئے۔ اور تاریخ گواہ ہے، خدا کی قسم امام حسن شہادت تک دوبارہ کوفہ پلٹ کے نہیں گئے۔ اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ امام حسن کی قبر مبارک آج بھی رسول اللہ کے قدموں میں، اپنی والدہ کے قدموں میں جنت البقیع مدینہ کے اندر ہے۔ وہ نہیں گئے، وہ سمجھ گئے کوفی بے ایمانین ہے، اس قوم کو میں جان چکا ہوں، ان کے حالات سے واقف ہوں، نہیں گئے۔ پوری زندگی حضرت معاویہ سے یاری رکھی، نہیں گئے۔ امام حسین نے بھی ایسے ہی رکھا، ان کے دوستوں نے بھی ایسے رکھا، تا وقت کہ امام حسن دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صلح برقرار رکھی، حضرت معاویہ سے یاری، تعلق، وفاداری برقرار رکھی۔ کوئی مائی کا لال اگر اس دھرتی پہ کسی ماں کی کوکھ میں پیدا ہے تو یہ جملہ دکھا دے کہ حضرت معاویہ کے 44 سال کی حکمرانی کے دور میں ان بھائیوں نے کبھی ایک لفظ کہا۔ حضرت حسین یزیدیت سے ٹکرائے ہیں جیسے ٹکرانے کا حق ہے۔ کیا حسین حضرت معاویہ کے دور پہ نہیں ٹکرا سکتے تھے؟ وہ انہیں لائق فائق حکمران، خلافت عادلہ سمجھتے تھے تو اس کو مانتے بھی تھے۔ ہو گیا، یزید کا دور آیا، تخت نشین ہوا۔ اب کوفیوں نے ایک طرف سے کام کر کے ایک تیر میں دو شکار کیا۔ ان کے دل میں بغض پنپ رہا تھا، ان کے دل میں نفرت ابھر رہی تھی، ان کے دل میں یہ غم کا زخم تھا کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کی، نہیں کرنی چاہیے تھی، صحابہ اور آل بیت کو ایک ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھنا شروع کیا۔ حضرت حسین نے تو یزید کی بیعت کا انکار فرمایا، مکہ مکرمہ تشریف لائے جہاں امن کی جگہ ہے، من دخلہ کان آمنا، امن کی جگہ آگئے۔ 5 مہینے امام حسن خانہ کعبہ میں بیٹھے، کوفیوں کا 1 خط، 2 خط، 3 خطوط، 4 خطوط، 100، 1000، 2000، 5000، یہ 18,000 خطوط ہیں جو ان 5 مہینوں میں آئی ہیں۔ آپ 18,000 کو ذرا 5 مہینوں پہ تقسیم کریں، ایک دن کے کتنے خط بنتے ہیں؟ آپ ذرا کیلکولیٹر سے آنسر نکال لیں۔ یہ کوفہ سے آ رہے ہیں۔ امام حسین، ہمارا امام کوئی نہیں ہے، ہمارا بڑا کوئی نہیں ہے، ہمیں دین سکھاؤ، ہمیں سنت سکھاؤ، ہمارے مذہب سمجھاؤ۔ کئی خطوط تو یہ ہیں، کئی خطوط یہ ہیں، آپ نہ آئے تو قیامت میں اللہ کے دربار میں عرض کریں گے نواسہ رسول کو بلایا تھا، آپ ہی کے والد کا پرانا بسایا ہوا شہر ہے، آپ آئیے، آپ آئیے، آپ آئیے۔ حضرت حسین ان کی چالوں سے واقف ہیں، نہیں جا رہے، نہیں جا رہے۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5واں مہینہ، حتیٰ کہ ایام حج آ گئے۔ اس سے پہلے امام حسین کی باتیں سب کو پتہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، نبی پاک علیہ السلام کے سالے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہم زلف، حضرت حسین یزدجر کی بیٹی شہر بانو کے بیٹے خامند ہے، اور عبداللہ بن عمر شہر بانو کی دوسری بہن کے خامند ہیں۔ انہیں بھی پتہ، حضرت عبداللہ بن عباس کو پتہ، حضرت عبداللہ بن زبیر کو پتہ، باقیوں کو پتہ۔ یہ سب کہیں حضرت حسین اعتبار نہ کرنا ان پہ، یہ آپ کے بھائی پہ حملہ آور تھے، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جی نہیں جانا، نہیں جانا۔ جب اتنے خطوط ہزاروں آئے نا تو حضرت حسین نے فرمایا یار کیا کریں، ایک وزٹ کر ہی لینا چاہیے۔ کہا نہیں حسین، آپ کا خون بڑا قیمتی ہے، آپ نہ جائیے۔ جب ان کا اصرار بڑھا تو صحابہ کرام نے ایک مشورہ دیا کہ اپنے سے پہلے کوئی نمائندہ بھیج کے دیکھیں کہ کوفی غدار سے وفادار ہیں یا ابھی تک غدار ہیں، کنفرم کر لیں۔ کنفرمیشن کے لیے حضرت حسین نے اپنے گھر کا بندہ بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، چچا زاد بھائی، وہ گئے، تحقیق کی، سارے کوفیوں نے ہم آپ کے، ہم آپ کے، ہم آپ کے، وی آر ود یو، اعتماد دلایا، بیعت ہو گئی۔
انہوں نے کنفرمیشن لیٹر لکھ دیا. جیسے اعتماد دلاً انہوں نے فوراً خط لکھا کہ بندے ٹھیک ہے, شاید پچھتا رہے ہوں اپنے پرانے کاموں پہ, آپ آ جائیں. اے کاش تقدیر کا کاتب تھوڑا سا مسلم بن عقیل کو جواب لکھنے میں دیر کرا دیتا. ادھر سے خط گیا, ادھر سے ان کی وفاداری غداری میں بدلی. خط امام حسین تک پہنچا ہے. حیرانگی کا مقام, جس دن خط پہنچ رہا ہے مکہ میں, اس دن کوفہ میں یہ جو 10 دن کے پیدل 8 دن پیدل کا سفر ہے, اس دن حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو رہے ہیں انہی کے ہاتھوں. کیوں؟ یزید کو پتہ چلا تو اس نے ایک بندہ بھیجا جس کا نام ہے عبید اللہ بن زیاد. بہت بڑا ظالم ہے, بے ایمان ہے, قاتلین حسین میں اس کا نام داخل ہے. رب کریم اس پر قیامت تک لعنت برسائے. مجھے کوئی ان سے پیار نہیں ہے, لیکن میں حقیقت اور ریئلٹی بیان کروں گا کہ درمیان میں غداری کس نے کی ہے. وہ آیا, اس نے چہرے پہ نقاب رکھا ہوا ہے اور ہاتھ میں یوں تلوار لی ہوئی ہے, اور آ کر دارالسلطنت دارالامارہ میں آ کے اس نے گھوڑا روکا ہے. سارے کوفی بھاگتے بھاگتے جمع ہو گئے ہیں کہ حسین آئے. اس نے منہ سے نقاب اتارا تو عبداللہ بن زیاد تھا, سخت ترین اس دھرتی کا گورنر. ان کی تو ٹانگیں کانپ گئی, اور انہوں نے کہا کوفیوں تمہاری شرارتیں امیر تک پہنچی ہیں. یزید کا کہا, اور اس نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے. یوں نیام سے تلوار نکالی اور یہ دکھا, دیکھا یہ تمہارے لیے یزید نے تحفہ دیا ہے, اور میں یہ تحفہ لے کر آیا ہوں. چکوال کے غیوروں اس کی دھمکی دینے کی دیر تھی کہ یہ سارے وفاداری غداری میں بدل گئی. اس نے کہا ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. نہیں 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 نہیں, ہم تو ایسے معاملے میں نہیں ہیں. کوئی جا کے اسے بتا رہا ہے کہ ہانی بن عروہ کے گھر مسلم بن عقیل موجود ہے. اس ظالم نے انہیں بلوا کر شہید کر دیا, پناہ دینے والے کو بھی مار دیا, چھوٹے چھوٹے بچوں تک کا ظلم کر لیا. شہادتیں ہو گئی. ان کوفیوں کی جو ہاتھ میں قلم تھے نا حضرت حسین کے لیے, ان ہاتھوں میں تلواریں آ گئیں. ادھر جب کنفرمیشن کا لیٹر مکہ میں آیا تو جو صحابہ حضرت حسین کو سفر سے روک رہے تھے, انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی اب تو ہماری بات پوری ہو گئی, اب تو وہاں سے تصدیق ہو گئی ہے, اب آپ جائیں گے. چلو حضرت حسین اللہ کے حوالے کر کے یوں چل پڑے. وہ مقام زبالہ, ایک روایت میں مقام زیالہ, یہ عراق سٹی کا قریب ہے, یہاں پہنچ کے حضرت حسین کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غداری میں بدل گئے. حضرت حسین آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوا ایک کمانڈر حر بن یزید, اللہ اس پر بھی رحمت نازل کرے, اس نے بعد میں اپنے گناہ کا کفارہ بھی دیا. حر آگے آیا اور اس نے امام حسین کا راستہ روکا. حضرت حسین نے بتایا کہ میں آیا نہیں ہوں, بلایا گیا, مجھے بلایا ہے, میں انوائٹیڈ ہوں. یہ دیکھیں یہ خطوط ہے. اس نے کہا جی بہت اچھا, ہمیں بھی آپ سے کوئی تعرض نہیں کرنا, لیکن مجھے گورنر کوفہ نے بتایا. تو گورنر کوفہ کون؟ کہا اب تو گورنر بدل گیا, پرانے گورنر جو صحابی تھے ان کو تو ہٹا دیا گیا. حضرت نعمان ابن بشیر کو کہا اچھا تو بڑے رحم دل تھے, رسول اللہ کے صحابی تھے, کہا یزید نے انہیں ہٹا دیا. وہاں تو اب ابن زیاد آ گیا. کہا اللہ اکبر. حضرت حسین کو یہ احوال معلوم ہوئے تو کہا اسی نے مجھے بھیجا کہ میں آپ کا راستہ روکوں. حضرت حسین نے پوچھا کس حیثیت سے روکو؟ میں تو کوفہ جانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی نہیں آنا, میں نے یہاں روکنا ہے. تو حضرت حسین نے فرمایا یار عجیب بات ہے, اگر ان لوگوں کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس چلا جاؤں, لیکن یہ مجھے جانے تو دیں. انہوں نے کہا جی میں آپ آل رسول ہیں, میں عزت کرتا ہوں, نہ واپس جانے دوں گا نہ کوفہ. کہیں اور جانا ہو تو آپ اور میں اتنے دن چل پڑتے ہیں جتنے دن تک میں اس کو خط لکھوں گا گورنر کا جواب نہ آ جائے. کہا جی ٹھیک ہے. تیسرے راستے پہ معاہدہ کر کے چل پڑے, جہاں چلتے چلتے کربلا آئی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کربلا یہ یزید کی طرف حضرت حسین سفر کر رہے تھے, کوفہ کا راستہ نہیں تھا, ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے. یہ نقشہ دکھا دکھا کے کوئی یزیدی ہمیں دکھاتے, وہ ادھر نہیں جا رہے تھے حضرت حسین تو یزید کے پاس نعوذ باللہ بیعت کرنے جا رہے تھے. ان یزیدی بد دماغوں کو میں کہتا ہوں تمہارا دماغ بھی معاف ہو چکا ہے, تم یہ بونگیاں مار رہے ہو. یہ حر بن یزید کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ نہ کوفہ کے راستے پہ نہ مکہ کے راستے پہ, کسی تیسرے راستے میں چلے. تو حضرت حسین نے اس معاہدے کی پابندی کرتے اس طرف سفر شروع کیا ہے. حضرت حسین کو یزید سے کوئی سروکار نہیں تھا. میرے دوستو, اس نے خط لکھا تو جواب آیا کہ تو نے بڑی نرمی کر دی ہے, لہٰذا تو ہٹ جا.
اب میں عمر بن سعد کو بھیج رہا ہوں، پھر اس کے بعد شمر کو بھیج رہا ہوں، اور نے مختلف گورنر بھیجے، قائد کو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو جو حسین ابن علی یزید کو در خوب اعتنا نہیں سمجھتے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں، ان کے سامنے ابن زیاد کیا ہے، کیا فدی کو شوربہ، یہ کیا ہے کہ اس کی بیعت امام حسین کر لیں۔ تو عمر بن سعد آ گیا، یہ معزول ہو گیا جو پہلا تھا، اور اس نے اس موقع پر کہا کہ تم ظلم کر رہے ہو، وہ آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، جنہوں نے بلایا ان کے ساتھ ان کا سامنا کرا دو۔ کیوں بلایا؟ وہ تو کوئی لڑائی کے ارادے سے نہیں آیا، وہ تو ود فیملی آئے ہیں۔ اور کی بات نہیں مانی گئی۔ اس بات پہ عمر بن سعد نے بھی تھوڑی نرمی کی۔ تو جب دوبارہ ابن زیاد تک خط گیا نا کہ ہم کیا کریں، تھوڑا یہ کریں وہ کریں، تو درمیانہ راستہ نکالیں، تو وہاں شمر بیٹھا تھا۔ شمر نے اپنا عہدہ پکا کرنے کے لیے ابن زیاد کے کان میں کہا کہ عمر بن سعد اور حر یہ دونوں ادھر مل گئے ہیں، اگر تم مجھے فلاں عہدہ دے دو، مجھے بھیجو، میں وہاں مل کے دکھاؤں گا کہ ہوتا کیا۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ اس نے وہاں سے 2 خط لیے ابن زیاد سے، ایک خط عمر بن سعد کی معزولی کا، اور دوسرا خط ایک لالچ کا۔ وہ خط یہ تھا کہ حضرت حسین کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کے باقی بیٹے بھی تو تھے نا، حضرت حسین کے بھائی، ان میں 3 بھائی وہ ہیں جو حضرت علی کی بیوی ام البنین کی اولاد ہیں، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، ام البنین کی اولاد ہیں۔ ام البنین شمر کے اور ام البنین کی قوم ایک تھی، تو قومی بہن تھی ان کی، حضرت علی کی یہ بیوی۔ تو شمر نے کہا یہ میرے قومی بھانجے لگتے ہیں، اگر حسین کے 3 بھائی، علی کے 3 فرزند میری طرف آ گئے، امان کا خط لے کر جاتا ہوں، ہمارا کام بن جائے گا۔ تو شمر آیا اور حضرت حسین کے لشکر میں ان کو دیکھ کر کہتے تم تو میرے قومی بہن کے بیٹے ہو، لہٰذا یہ تمہیں امان کا خط ہے، حضرت حسین سے غداری کر کے ادھر آ جاؤ، وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، ہم نے ان کے خلاف ایکشن کرنا ہے۔ تو ان کی رگوں میں بھی تو خون حیدر دوڑ رہا تھا نا۔ انہوں نے خط لیا اور شمر کے منہ پہ دے مار، کہے تمہارے خون میں یہ غداری ہے، ہم اپنے بھائی پہ جان وار دیں گے، غدار نہیں بنے۔ جب دیکھا نا کہ کوئی ماننے کا معاملہ نہیں ہے، تو اس بے ایمان نے پھر پانی بند کیا، پھر پانی بند کے بعد اعلان جنگ ہوا۔ اس موقع پہ حر نے اپنی اس غلطی کا کفارے کے لیے کہا کہ اوے ظالمو، تم نے آل رسول کے ساتھ اس نہج تک پہنچنا تھا، تم نے یہ کام کرنا تھا، میں تمہارے خلاف علم جہاد بلند کر کے حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت حسین کے لشکر میں آ گیا، کہا نواز رسول مجھے معاف کر رہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی غداری اس نہج تک پہنچ جائے گی، میرے علم میں نہیں تھا، ورنہ خدا کی قسم میں آپ کا راستہ نہ روکتا۔ لیکن اب میرے اس گناہ کا ایک ہی کفارہ ہے کہ یا تو آپ کو بچا لوں یا آپ کے ساتھ بھی اپنی جان آفری کے حوالے کر دوں۔ یار سلام ہے اس حر کی حریت کو، سلام ہے اس کے عمل کو، رہتی دنیا تک اس پہ سلام ہے جس نے اپنی جان حضرت حسین پہ وار دی۔ لیکن یہ ظالم کوفی حضرت حسین کے مقابلے میں یزیدی فوجی بن کے آئے، ابن زیادی فوجی بن کے آئے، تو حضرت حسین نے ان کے سامنے خطوں کے تھیلے کو انڈیل دیا، کہا ظالمو یہ تم نے لکھے تھے، اوے فلاں فلاں فلاں، ایک ایک خط لکھنے والے ظالم کا نام لے کے کہا یہ تمہارا خطوط نہیں ہے، یہ تمہاری دعوت نامے نہیں ہے، یہ تم نے نہیں لکھے تھے؟ تم بتاتے کہ ہم ڈر گئے ہیں، ہمارے خون میں پہلے والی غداری شامل ہے، میں نہ آتا، میں تو بیوی بچوں کو لے کر آیا، تم نے آج ان ہاتھوں میں جہاں قلم پکڑے تھے وہاں تلواریں پکڑ لی۔ یہ حضرت حسین نے گلہ کیا، لیکن ان ظالموں نے نہ حضرت حسین کو دیکھا، نہ علی المرتضیٰ کے حضرت حسین کے ساتھ 8 بیٹوں کو دیکھا، کل ملا کے حضرت حسین کے ساتھ 9 بیٹے حضرت علی کے موجود ہیں۔ اس 72 تنوں میں 12 نبی کے صحابہ ہیں، نہ ان کا حیا کیا، نہ کچھ اور، نہ علی اصغر کا حیا کیا، نہ علی اکبر کا حیا کیا۔ یقین مانے حضرت حسین کی بڑی بیٹی ہیں سیدہ سکینہ، اور چھوٹی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ۔ یہ فاطمہ اور سکینہ دونوں راوی ہیں حدیث کی، جو امام حسین سے انہوں نے اپنے نانا کی حدیثیں یاد کی تھی۔ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں اس پر اس بچی کا صبر پیش کر سکوں،
جو 3 دن کی پیاسی تھی، امام حسین سب شہادتوں کے بعد جب اپنے خیمے میں ظہر کے بعد آئے نا، تو یہ بچی اپنے ابو سے لپٹ کے کہتی ہے کہ مجھے پانی نہیں چاہیے ابا، آپ باہر نہ جائیں۔ یہاں ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں انسان۔ لیکن جہاں شیطانیت کی انتہا ہو چکی ہو نا، جہاں بدبختی کی انتہا ہو نا، پھر وہاں انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اور ان جیسے غداروں کی، ان کے ذہن میں وہ ایک ہی فلم چل رہی تھی کہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑے بھائی نے کل معاویہ سے صلح کی تھی، اور اگر یہاں سے ہٹا دیا جائے تو ہو سکتا ہے اگر یزید کے تک معاملہ جائے، کوئی صورت کوئی بنے، لیکن دوبارہ کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جائے، لہٰذا حضرت حسین کو یہیں شہید کر دو۔ یعنی ہمارے ہاتھوں سے حضرت حسن تو بچ کے گئے، اب ان نے وہی بدلہ لیا حضرت حسین پر، اور کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی ان کے اس کام کی، ورنہ کوئی اس کی توجیہ کر کے دکھائے۔ ورنہ حضرت حسین نے کوئی ان کی عزتیں نہیں لوٹی تھی، نعوذ باللہ، ان کے مال نہیں لوٹے تھے، ان کے اوپر کوئی ظلم اور تشدد نہیں کیا تھا، ان کی تو اصلاح اور سنت سکھانے حضرت حسین آئے تھے۔ ان ظالموں نے 10 محرم سن 61 ہجری کو جو ظلم کا پہاڑ توڑے ہیں، اگر آسمان کی آنکھوں میں خون کی قطرے ہوتے تو وہ خون کے آنسو ہوتا، زمین میں خون کے آنسو ہوتے تو وہ خون کے آنسو ہوتی۔ ابھی رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے آدھی صدی نہیں ہوئی کہ ان نے آل اولاد کو ذبح کر دیا۔ جزاکم اللہ۔ میری گفتگو کو سبق سمجھ کے سنیے، توجہ، میں آپ کے نعرے قدر کرتا ہوں، جزاک اللہ، لیکن گفتگو کو سبق سمجھیے کہ شہادت کے اسباب و علل کیا ہیں۔ سنیے، حضرت حسین کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا، یہ اس ظلم کو ان لوگوں نے دہرایا ہے، ایک تاریخ اور بربریت کی تاریخ رقم کی ہے۔ لیکن میں یہاں 1-2 جملے کہتا ہوں۔ آج کل یہی بات بیان کر کے حضرت حسین پر اب بھی زبانیں چل رہی ہیں۔ کل ان ظالموں نے تلواریں چلائی تھی، آج حضرت حسین کے خلاف لوگوں کی زبانیں یوں چلتی ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی نفرتیں دکھائیں۔ کیسے؟ وہ کتنے نبی کے صحابہ تھے، یہ حضرت حسین کے ساتھ جنگ میں کیوں نہیں آئے، یہ جنگ میں کیوں نہیں گئے، یہ مکہ اور مدینہ میں کیوں بیٹھے رہے؟ آؤ میں ان ظالموں کی اس جواب کو یوں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے لگا ہوں جیسے فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے۔ اور ظالموں مجھے بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ لمبی زبانیں بک بک کرنے والوں کہ حضرت حسین کے ساتھ نہیں گئے تھے، مجھے بتاؤ کیا حضرت حسین مکہ سے جنگ کے لیے جا رہے تھے؟ بتاؤ، جو جنگ کے لیے جاتے ہیں وہ 6 ماہ کا شیرخوار بچہ ساتھ لے جاتا ہے؟ جب حضرت حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے اور ان کی طرف سے اعلان جنگ نہیں تھا اور یہ یزید کے اوپر حملہ آور کے لیے نہیں جا رہے تھے، تو صحابہ کس لیے ساتھ جاتے جنگ میں تعاون کے لیے؟ جنگ کی تو بات ہی نہیں تھی، پہلی بات۔ اور دوسری بات، حضرت حسین کے سگے بھائی ہیں باپ شریک، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ بیٹے ہیں جن کو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے تھے میری آنکھیں اور میرے بازو ہیں۔ صفین میں ان کی مجاہدانہ کردار پہ حضرت علی نے فخر فرمایا تھا۔ یہ بھائی بھی تو حضرت حسین کے ساتھ نہیں گئے، سگے بھائی ہیں حضرت حسین کے، مکہ میں رہنے والے ہیں، یہ بھی تو نہیں گئے۔ یہ تو حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کا فرد ہے، حضرت حسین کے گھر کے فرد ہے۔ جو جواب تم حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے اس حیدر کے بیٹے کے نہ جانے کا دو گے، وہی جواب صحابہ کے لیے دے دو نا کہ جنگ کا اعلان نہیں تھا۔ اور میں چکوال میں بیٹھا ہوں، یہاں اکثریت آوان قوم ہے یا نہیں ہے؟ آوان بھی سید ہے، اور یہ کن کی اولاد ہے؟ حضرت علی کی۔ کس بیٹے سے؟ اسی محمد بن حنفیہ سے۔ آوانوں میں تمہارے ابا جان کی بات کر رہا ہوں، میں تمہارے جد امجد کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی تو تشریف نہیں لے گئے، کیا کہو گے؟ حضرت حسن کے بڑے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ، سیدہ صغرا رضی اللہ عنہ کے والد ساری خاوند، یہ بھی تو اپنے چاچوں کے ساتھ نہیں گئے۔ اگر جنگ کا اعلان ہوتا تو یہ اہل بیت بھی جاتے ہیں، اور جنگ کا اعلان نہیں تھا، وہ تو وزٹ کے لیے گئے تھے ان کی خطوط کی دعوت پر۔ نمبر 3، حضرت حسین کے ساتھ 12 صحابہ شہید ہیں، 72 تنوں میں شامل ہیں۔ تم عقل کے اندھے ہو، تمہیں وہ نظر نہیں آتا؟ اور اگلی بات، مخالف لشکر ادھر 72 ہیں ادھر 40,000 ہیں،
ایک روایت 22 کی بھی ہے, ایک روایت 70-80 ہزار کی بھی ہے. ان ہزاروں میں جو مقابلے میں یزیدی اور ابن زیادی فوج تھی, ایک صحابی بھی شامل نہیں ہے. یہ نظر نہیں آتا. ادھر صحابہ پہ بک بک کرتے ہو, یہاں نہیں دیکھتے. اور اگلی بات کہ جب یہ امن کے دائی کو جنگ کے ماحول میں ڈال کے ان ظالموں نے شہید کیا, پھر صحابہ کا کردار کیا تھا تمہیں نظر نہیں آتا؟ پورے کے پورے جب مدینہ طیبہ میں اطلاع گئی, مدینہ کے سب صحابہ نے یزید کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. صحیح بخاری جلد 2 میں موجود ہے, یزید نے عمرو بن اشدق جیسا بے ایمان بندہ کمانڈر بنا کر مدینہ پہ حملہ کرانے کے لیے بھیجا, اور اہل مدینہ کو تحقیق کرنے کے لیے اس نے حملہ کیا. شروحات حدیث میں موجود ہے 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں آئی. اٹھاؤ فتح الملہم, اٹھائے سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کی روایت. مسجد نبوی میں جہاں رسول اللہ کی مسجد ہے, یزیدی فوج نے آ کر گھوڑے باندھے ہیں. یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ حرہ میں آگ لگائی ہے مدینہ طیبہ میں. اور پھر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ, خانہ خدا پر یزید نے منجنیق سے سنگباری کی ہے. مکیوں نے بھی تو مکہ کے اہل ہونے کا حق ادا کر کے یزید کی آنکھوں سے آنکھیں چار کیے تھے. آپ جانتے ہو منجنیق کیا ہے؟ آج کے زمانے میں جسے توپ کہتے ہیں, پرانے زمانے میں سے منجنیق کہتے تھے. 40 آدمی پتھر باندھ کے یوں کھینچ کے پھینکتے تھے, توپ کی گولے کی طرح کسی قلعے میں گزرتا تو وہ اسے تحقیق کر دیتا. یزید نے یہ منجنیقیں باندھ کے مختلف پہاڑیوں پہ, خانہ کعبہ پہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نبی پاک کے صحابی کے بیٹے صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے نواسے کے لیے اور صحابی رسول کے لیے یزید نے یہ خانہ کعبہ پہ سنگباریاں کرائی ہیں. یہ نظر نہیں آتا؟ اور یہی سنگباری ہو رہی تھی کہ یزید دنیا سے دفع ہو گیا اور پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے, تو یہ فوج سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس بھاگ گئی. تم نبی کے صحابہ پہ بک بک کرتے ہو, تمہاری زبانیں کسی 4 ٹانگوں والوں کی طرح لمبی ہو کر نبی کے صحابہ اور اہل بیت پہ بھونکتی ہیں. تمہیں یہ صحابہ کا کردار نظر نہیں آتا؟ اور ظالموں, تم جتنا جھوٹ بولو حقیقت چھپ نہیں سکتی. تقیہ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی, کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ معاملہ تو کھل کے رہے گا. یہ خوشبو ہے جسے ہر سو پھیلنا ہے. یہ ہے شہادت حسین کے اسباب و علل, وجوہات و رزن اور بنیاد اور بیسمنٹ, کہ ان کے دل میں بغض معاویہ, ان کے دل میں بغض حسن, ان کے دل میں بغض صلح تھی. وہاں بدلہ نہ نکالا, خالی ران پہ نیزہ مار کے زخمی کیا. وہ نکل آئے, حضرت حسین کو کسی حساب سے ان لوگوں نے شہید کر دیا بعد میں بلا کے. آج یہ قوم گھر آئے مہمان کے ساتھ ظلم کر کے, اور آج ان کے وارث قاتلین حسین کے وارث صحابہ پہ بھونکتے. انہیں نہیں پتا کہ صحابہ تو وہ ہیں جو گھر آئے مہمان کی کتنی قدر کرتے ہیں. اور رسول اللہ نے فرمایا میرا مہمان ہے فلاں صحابی, گھر لے جاؤ. وہ گھر لے گئے اور پوچھا کتنا کھانا ہے؟ کہا 1 بندے کا کھانا ہے, وہ بچوں کے لیے رکھا تھا. کہا بچوں کو سہلا دلا کر سلا دو. سلا دیا گیا. کبھی بھی کہا تو اور میں ساتھ بیٹھیں گے, ابھی پردے کا حکم نہیں تھا. رات کا اندھیرا ہوگا, مہمان کے سامنے کھانا رکھیں گے, حضور کا گھر آیا مہمان ہے, چراغ کو بجھا دینا, منہ سے کھانے کی آوازیں نکالیں گے کہ ہم بھی لقمہ چبا رہے ہیں, تاکہ مہمان سمجھے ہم کھا رہے ہیں اور وہ کھانا کھا لے. حضور پاک کا گھر آیا مہمان خوش ہو جائے. یہ ہے گھر آئے مہمان کی قدر صحابہ کے ہاں. ہاں, اس سے بڑھ کے کہتا ہوں, رسول اللہ ہجرت کی رات ابوبکر صدیق کے گھر گئے, حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا. ابوبکر نے گھر آئے مہمان کی قدر کی, اپنی بچی کو, اپنے بچوں کو, اپنے نابینا باپ کو گھر چھوڑا, حضور کے ساتھ غار ثور میں 3 دن گزارے. اس کے بعد وہاں پہ اپنی پگڑی, اپنی قمیض کو سوراخوں کو بند کیا, جو بچہ سوراخ اس پر ایڑی رکھی, سانپ کے ڈنگ پہ ڈنگ سے مدینہ گیا, اور موت تک دوبارہ ابو بکر مکہ میں رہائش کے لیے واپس نہیں آیا. گھر اے مہمان کی قدر کی. جس روزے میں حضور دفن ہے, اسی روزے میں وفادار ابو بکر بھی دفن ہے. اور گھر آئے مہمان کی قدر تو صحابہ یوں کرتے ہیں. تم ظالموں نے حسین کو گھر بلا کر ناقدری کی اور بک بک نبی کے صحابہ پہ کی.
یاد رکھیں یہ جرم کبھی معاف نہیں ہوگا، اللہ کی پکڑ آئی اور آئی رہے گی۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد علی کی لخت جگر، حضرت فاطمہ کی نور نظر، حضرت اماں زینب رضی اللہ عنہا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے عرض کی، میرے اللہ انہوں نے میرا حافظ شہید کیا ہے، قیامت تک ان کی نسلوں میں قرآن کا حافظ نہ ہو۔ میرا قاری شہید کیا ہے، قیامت تک یہ قرآن سے دور ہو۔ بیٹا وہ دعا علی کی بیٹی کی مقبول ہے، تا قیامت قبول ہے۔ میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے حضرت حسین کی شہادت کے حوالے سے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں حضرت حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سبیل لگانا کیسا ہے؟ لوگ پانی کی سبیل لگاتے ہیں ان دنوں میں، پوچھیں کیوں لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت حسین پیاسے شہید ہوئے تھے لہٰذا تم پانی پی لو، شرم کرو، یہ کون سا نظریہ ہے؟ حضرت حسین پیاسے شہید ہوئے تھے، تم پانی پی لو، اور سبیل سے تو بہتر تھا تم روزہ رکھ لیتے تاکہ تمہیں بھی حضرت حسین کی اس چیز کا احساس تو ہوتا۔ لو جی ہاں پانی پی لو، پانی پی لو، پانی کیوں؟ حضرت حسین پیاسا شہید ہوا تھا۔ اللہ خلانت ہے، کیڑی گل ہے؟ توجہ کو کرنے والی بات کریں۔ یہ کہتے ہیں جو پیچھے میرے بینر پہ یہ سارے 7 خلفاء کے نام لکھے ہوئے ہیں تو خلافت راشدہ تو حق چار یار ہے، یہ 7 خلفاء کی وضاحت کریں، یہ ذرا دکھائیں نا۔ یہ جو حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تک یہ 7 خلفاء کے نام ہیں۔ آپ شروع میں لکھا ہوا جملہ بھی تو پڑھ لیں، ادھر لکھا ہے اسماء جمیع الخلفاء من الصحابہ، یہ ان 7 خلیفوں کے نام ہیں جو صحابہ میں خلفاء بنے ہیں۔ خلافت راشدہ تو ہے 4، باقی خلافت عادلہ ہے۔ خلافت راشدہ تو 4 ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن حضرت علی تک ہے، باقی خلافت عادلہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خلافت راشدہ میں کوئی اضافہ ہے، اتنی سی بات ہے۔ باقی خلیفہ راشد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی ہیں۔ یہ صحابہ کرام میں مختلف وہ شخصیات جن کو حکومت ملی ہے، یہ ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ خلافت راشدہ کے عقیدہ کا انکار نہ سمجھیں۔ خلافت راشدہ کالی پگڑی پہن سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں کالی پگڑی، حضر میں سفید پگڑی ثابت ہے، آپ پہن سکتے ہیں۔ سفر میں ہو تو کالی پہن لیں، حضر گھر میں ہو تو سفید پہن لیں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن محرم میں تو جبہ بھی سفید استعمال کرتا ہوں، ان دنوں میں مشابہت سے بچنا چاہیے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 6 لاکھ علماء کا قائد ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان۔ پورے پاکستان کا کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے جو اس کا مخالف ہو، کوئی پیر طریقت نہیں ہے جو ان کا مخالف ہو، کوئی ایسا مفتی جس کے 4 بندے فتویٰ مانے، نقلی مفتی نہیں، مفت کے مفتی نہیں، فتوے والے مفتی جن کی دنیا فتویٰ مانے، وہ ان کے مخالف ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا کا کردار آج 30 جولائی 2023 آج کے دن میں سینٹ میں ایک بل آیا ہے انتہا پسندی کے خلاف، نام یہ تھا، اس کو جس نے پیش کیا تو وہاں پر علماء کرام کی ان گفتگوؤں کی پابندی تھی، تو جمعیت کھڑی ہو گئی، مولانا عبدالغفور حیدری کھڑے ہوئے، بھائی کامران مرتضیٰ ہمارے سینیٹر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم رگڑ کے رکھ دیں گے یہ بل پاس ہوا تو، اور وہ بل بھی ڈراپ ہو گیا۔ اگر آج جمعیت وہاں نہ ہوتی تو تم سارے مولوی تیاری کرتے کہ جیل میں بیٹھ کے قرآن و حدیث پڑھائیں گے، اجی تھوڑا مکو ٹھپنا سی انہوں نے، یہ آج ان نے کیا۔ تو میں تبھی تو کہتا ہوں علماء موجود ہوں گے تو سارے کام ہوں گے۔ آؤ ویکھو یہ جی پورا خط لکھ کے مینوں دیتے ہیں انہوں نے، کیونکہ پرچی دینی سی، تسی پورا خط لکھے ان آگے جی اتھے 18,000 لکھے گئے سن، چلو اسا 18 لینا لکھ لیں گے۔ ہمارے اسلاف کرام کالی پگڑی نہیں پہنتے تھے، حضرت قاضی صاحب، قاضی عبداللطیف صاحب، قاضی مدر صاحب، مولانا عبدالستار توسی صاحب، اب کچھ لوگ کالی پگڑی پہنتے ہیں، اس بارے میں ہم بتا دیں۔ ان حضرات نے کالی پگڑی پہنی نہیں ہے تو کالی پگڑی سے منع بھی تو نہیں کیا، ٹھیک ہے، منع بھی تو نہیں کیا۔ میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف وقتوں میں ثابت ہے۔ میں بھی کالی پگڑی بہت کم پہنتا ہوں، لیکن اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ میں کالی کی سنت ہونے کا انکار کر دوں، یہ تو نہیں ہے نا۔ پہن لیں آپ کی مرضی، نہ پہنے آپ کی مرضی، لیکن کالی پگڑی حدیث میں ثابت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، جلد نمبر 2 میں ہے، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ امامۃ السوداء، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے فاتح بن کے، اور حضور پاک کے سر مبارک پہ کالی پگڑی تھی۔ پر محرم کے دنوں میں مشابہت سے بچ جاؤ، میں بھی یہ کہتا ہوں۔ دوسرا سوال، اگر داڑھی منڈانے والے ساتھی، پتہ نہیں آگے کیا ہے، موجود ہوں تو داڑھی والے ساتھی موجود ہوں، داڑھی منڈا امامت کرا سکتا ہے،
اور داڑھی منڈے کے پیچھے 2 رکعت چھوڑو، ہم 1 رکعت بھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی، جیندی داڑھی نہ مچھ ان دی بات نہ پوچھ، ہمارے ہاں تو یہی کہتے ہیں، داڑھی منڈے کے پیچھے کوئی نماز وماز کی بات نہیں ہے، اس سے بچ جاؤ۔ بعض ساتھی چھوٹے بچوں کو پہلے صف میں نماز میں کھڑا کر دیتے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ ہاں اے تو اچھا کیتے میرے تو پوچھا، ٹھیک ہے؟ اگر بچہ عاقل بالغ ہے، یعنی عاقل کا مطلب بالغ تو نہیں، عاقل کا مطلب یہ کم از کم 4-5 سال کی عمر ہے، وہ پلیتی کا خیال رکھتا ہے، پیشاب نہیں کرے گا مسجد میں، تو والد اسے اپنے ساتھ کھڑا کرے، چاہے پہلی صف ہے چاہے دوسری صف ہے، جہاں ابا ٹھہرا ہے ساتھ کھڑا کرے۔ کیوں؟ اس کے 2 فائدے ہوں گے، نماز بھی سیکھے گا، باپ کے ڈر کے مارے شرارت بھی نہیں کرے گا۔ اور آپ نے کہنا بچہ تو پیچھے، اس نے پیچھے او غڑ دنگ مچانا ہے تو انہوں یاد ہی نہیں رہنا 2 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے، اس کو اپنے ساتھ ٹھہراؤ، بہت اچھا ہے۔ آج کل ہمارے کچھ خشک صوفی بنتے ہیں، بچہ مسجد میں آ گیا، نہ چاچا بھول گئے سینما میں جاتا، مسجد میں کیوں آیا ہے؟ عجیب بات ہے بابا، ہم اپنے ابو کے ساتھ مسجد آئے ہیں تو آج مسجد آ رہے ہیں، اگر ہم یوں مسجد نہ آتے تو تبلیغی جماعت بیچاری گشت کر کر کے تھک جاتی ہے، آج آسو تسی جاؤ آ جاؤ وہاں جائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بھی نہیں کہتے۔ ایک بندے نے کہا وہ کیڑی چیز ہے جی آکھنی پوندی ہے تو کرنی نہیں پوندی، وہ انشاءاللہ بھی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ عالم نہیں ہونا چاہیے، بچے کو اپنے ساتھ ٹھہرائیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، بچوں کو مسجد لائیں۔ جس دن آپ سلام پھیریں اور پیچھے بچوں کی آواز نہ آئے نا، اپنی اگلی نسلوں پر ان کے نمازوں پر فاتحہ پڑھ لو۔ پھر اکثر علماء اپنے نام کے ساتھ صدیقی لکھتے ہیں، فاروقی لکھتے ہیں، عثمانی لکھتے ہیں، حیدری لکھتے ہیں، علوی لکھتے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ بابا اگر حضرت ابوبکر کی اولاد ہے تو صدیقی لکھے نا، کیا پرابلم ہے؟ حضرت عمر عثمان حضرت علی کی اولاد ہے تو لکھے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور اولاد نہیں ہے برکت کے لیے لکھتے ہیں تو برکت کے لیے بھی ہمارے حضرات لگایا رکھتے ہیں ساتھ، ضروری تو نہیں ہے لیکن برکات کے لیے لگایا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس پر کیا پرابلم ہے؟ برکت کے لیے کوئی لگا دے، آپ بھی تو خدامی اپنی جماعت کے ساتھ ہم لوگ لگا دیتے ہیں، تو یہ کوئی جرم ہے؟ بھائی میں خدامی نہیں لکھتا تو بھی نسبت ہے، تو بہت سی ایسی نسبتیں ہوتی ہیں جس کو بندہ لگا۔ اب شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کے ساتھ لگتا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہندوستان کرانا دا ملک شیخ الہند نہ آکھو، کہیں گے؟ یہ اس طرح کی خشک صوفیانہ تبصرے سے بندہ محفوظ رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔